السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 89 تا 93 ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 6 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے مختصر واقعات اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے سے سچی تاریخ بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کے مقاصد کیا تھے، اہداف کیا تھے، اور پھر ان کا جو دعوت کا اسلوب ہے وہ کیا تھا، دعوت کی جو روح ہے وہ کیا تھی، اور قوم نے کس طرح مخالفت کی۔ قوم کے اصل جو سردار طبقے تھے، حکمران طبقے تھے، جو بالادست طبقے تھے، بالا تر تھے، سیاسی اور معاشی نظام جن کے کنٹرول میں تھا، اور اسی کی وجہ سے سماج اور معاشرہ تباہ ہو چکا تھا، انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، اور اس رد عمل پر انبیاء علیہم السلام کا کیا رد عمل تھا۔ اللہ رب العزت بڑے تسلسل سے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اس اعلیٰ نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ گویا اعلیٰ مشن یا نظریے پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی۔ پہلے جماعت تیار کی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اس وقت کے دشمن جو شیطانی جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت یہ بھی مسلسل ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ بالآخر ہم نے ان کو کامیاب بھی کیا، ان کی دعائیں قبول کی، کامیاب کیا۔ اگر کوئی آزمائش آئی ہے انفرادی اجتماعی تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ یہاں بالاجمال اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس واقعہ کی جو تفصیل ہے پیچھے سورہ مریم میں ہم عرض کر چکے ہیں
و زکریا اذ نادا ربہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یعنی اس وقت کو یاد کیجئے، غور و فکر کیجئے، جو اللہ رہنمائی دے رہے ہیں اس پہ توجہ کیجئے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا؟ ربی، اے میرے پروردگار، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلے نہ چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ زکریہ علیہ السلام اپنے وارث کے لیے، اولاد کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور وہاں پر یہ لفظ گزر چکے ہیں، یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ حضرت زکریہ جب دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پھر ہم نے آپ کی دعا سنی اور قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے آپ کو یحییٰ عطا کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت حضرت زکریہ کو عطا کرتے ہیں۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کے نام اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ لیے ہیں، جیسا کہ حضرت اسحاق کا ہم نے پیچھے پڑھا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم مبارک، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے بیٹا بھی عطا کیا اور بیٹے کا نام بھی رکھا یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی جو زوجہ ہے اس کو بھی اچھا کر دیا، آپ کی بیوی اور عورت کو اچھا کر دیا، یعنی اس قابل بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ایک اور بڑی خوبی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ جتنے بھی بزرگ تھے وہ نیکی میں دوڑتے تھے۔ یسارعون کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، آگے بڑھنا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے، اور بالخصوص حضرت زکریہ علیہ السلام کے عنوان سے، اور حضرت یحییٰ اور جتنے بھی ہمارے انبیاء اور بزرگ ہیں ان کے عنوان سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے، نیکی حاصل کرنے کی ان میں تڑپ تھی۔ یہ بڑا اہم وصف ہے اور خوبی ہے، یہ ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ جہاں بھی نیکی دیکھیں فوراً نیکی کرنے کی کوشش کریں، موقع تلاش کریں۔ نیک لوگ موقع تلاش کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں وہ کیسے پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارنے کی دو بنیادیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک رغبت ہے، شوق، اللہ کو جب پکاریں تو دل سے پکاریں، شوق اور ذوق سے پکاریں۔ اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے ہماری قلبی جو صلاحیتیں ہیں وہ متوجہ ہونی چاہیے۔ وَرَهَبًا، اور اللہ کا ڈر دل میں موجود ہے۔ ڈر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی شان ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، وہ بہت اونچی ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لائق نہ ہم الفاظ بول سکتے ہیں، نہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اتنی اونچی شان ہے۔ اصل میں یہ خوف، اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ خواہش، یہ جذبہ، یہ للہیت، یہ قلبی توجہ اور صلاحیت، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے اللہ کو پکارنے کے لیے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے لیے عاجز تھے۔ خاشعین، عاجزی کرنے والے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، یہ جتنی گفتگو ہے ان انبیاء کے عنوان سے ہے، لیکن رہنمائی ہمارے لیے ہے۔ ہم نے بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کا طریقہ۔ واللاتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت حضرت مریم علیہ السلام، احسنت فرجہا، جس نے اپنی خواہش پہ قابو رکھا ہوا تھا، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے آپ پر اپنی روح ڈالی، وجعلناہا وابنہا، ہم نے آپ کو بنا دیا، وابنہا، اور آپ کے بیٹے کو، آیتن، نشانی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اس پر بھی تفصیلی گفتگو سورۃ مریم میں عرض کر چکے ہیں، بڑی تفصیلات وہاں بیان ہوئی تھی، اللہ نے رہنمائی دی تھی۔ یہاں وہی مختصر اشارہ فرمایا کہ یہ جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کی توحید کی رٹ ہے کہ اللہ رب العزت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور عالمین کو کیا کرنا چاہیے، انسانیت کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی اس قدرت پر یقین رکھیں، اللہ رب العزت کی رہنمائی پر یقین رکھیں۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بڑا اہم اللہ رب العزت نے اصول یہاں ارشاد فرمایا ہے، ہم سب کے لیے توجہ ہے۔ بے شک یہ جو امت ہے آپ کی، امتاً واحدہ، یہ ایک ہی دین پر تھی۔ اس امت کو پیدا کرنے والے اللہ، جس فلسفے پہ پیدا کیا، فلسفہ توحید، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جن مقاصد کے لیے پیدا کیا کہ اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کریں، توجہ کریں، اور اس سائنس کی بنیاد پر آگے بڑھیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور مل کر آگے بڑھیں۔ یہ ہے اجتماعیت، وہ بھی اللہ نے فلسفی دے دی۔ انسانیت، دوستی کی اللہ نے فلسفی دے دی۔ اب یہ قوم کیسے اکٹھے رہ سکتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ اللہ نے سیاسی اور معاشی عدل کے نظام دے دیے، معاشرتی اور سماجی مینجمنٹ دے دی، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں ایک پیدا کیا ہے تو پھر صرف میری طرف توجہ کرو، میری عبادت کرو، میرے اس اعلیٰ نظریے پہ چلو، اعلیٰ فلسفی پہ چلو، اس کی سوسائٹی میں رٹ قائم کرو، اس کا غلبہ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ کی اس فلسفی کے بعد آپس میں اختلافات شروع کر دیے، اپنے معاملات میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وَتَقَطَّعُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیے انہوں نے اپنے معاملات میں۔ اللہ رب العزت نے آخری لفظ میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، رہنمائی دی، کُلٌ، یہ سب کے سب، الینا، ہماری طرف، راجعون، لوٹ کر آئیں گے۔ جتنے اختلافات کیا انہوں نے، ان شیطانی جماعتوں نے نبیوں کی مخالفت کی، سچے لوگوں کی مخالفت کی، انفرادیت، خود غرضی اور لالچ کو غالب کرنے کے بعد، ظلم کو غالب کرنے کے بعد اللہ کی رٹ کو چیلنج کیا، فرقہ واریت پیدا کی، طبقات پیدا کیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے پاس آئیں گے
اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔